بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد. عزیز طلبہ، مشکات المصابیح میں کتاب الرقاق کی حدیث نمبر 6 آج ہم پڑھیں گے۔ مؤلف روایت کرتے ہیں، نقل کرتے ہیں وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجبت النار بالشہوات وحجبت الجنة بالمكاره متفق عليه إلا أن عند مسلم حفت بدل حجبت۔ روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، مشہور صحابی ہیں، عبد الرحمن ابن صخر الدوسی ان کا نام ہے۔ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حجبت النار بالشہوات، جہنم، نار سے مراد کیا ہے؟ جہنم کا حجاب کر دیا گیا ہے، اسے گھیر دیا گیا ہے، اس کا پردہ کر دیا گیا ہے بالشہوات، شہوات کے ذریعے۔ انسانی خواہشات، انسانی رغبات، چاہتیں، شہوتیں، چاہے وہ شہوت نفسانی شہوت ہو یا یہ کہ مالی شہوت ہو یا کھانے کی شہوت ہو، کسی بھی طرح کی شہوت ہو، جو بھی انسان چاہتا ہے، کبھی مال چاہتا ہے، کبھی بیوی چاہتا ہے، بچے چاہتا ہے، اولاد چاہتا ہے، دنیا کی دولت چاہتا ہے، وغیرہ وغیرہ، جہنم کو گھیر دیا گیا ہے شہوات کے ذریعے۔ وحجبت الجنة بالمکارہ، اور جنت کو مکارہ، ناپسندیدہ چیزوں کے ذریعے گھیر دیا گیا ہے، ڈھانپ دیا گیا ہے، اس کا پردہ کر دیا گیا ہے۔ متفق علیہ، یہ روایت متفق علیہ ہے۔ الا، ہاں مگر یہ کہ یہی روایت جو ہے مسلم کے نزدیک، ان عند مسلم، مسلم کے نزدیک یعنی امام مسلم کے نزدیک صحیح مسلم میں یہ روایت حجبت کے بجائے حفت کا لفظ ہے، اس میں حفت النار، حفت النار بالشہوات بدل حجبت، یعنی حجبت کے بدلے میں صحیح مسلم میں حفت کا لفظ ہے۔ حفت اور حجبت دونوں مطلب قریب قریب معنی میں۔ حفت مطلب اس کو گھیر دیا گیا ہے، جہنم کو گھیر دیا گیا یا ڈھانپ دیا گیا ہے۔ کس کے ذریعے؟ شہوات کے ذریعے۔ اور جنت کو کس چیز کے ذریعے؟ مکارہ کے ذریعے۔ کیا مطلب ہوا اس حدیث کا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہنم کے ارد گرد وہ چیزیں ہیں جو انسان چاہتا ہے، انسان کی خواہشیں ہوتی ہیں، زیادہ سے زیادہ مال ہو، بیوی ہو، اپنی خواہشات کو پورا کرنا ہو، اور وغیرہ وغیرہ چیزیں۔ اس کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ آپ دنیا کے اندر جو بری جگہ ہیں، برے جو کام ہو رہے ہیں، آپ دیکھیں گے لوگ زیادہ تر ادھر ہی بھاگ رہے ہیں، زیادہ لوگ برائی کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ شہوت، اپنی چاہت، اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ادھر بھاگ رہے ہیں، جہنم کی طرف۔ دیکھیں گے آپ تھیٹروں میں، سنیما ہالوں میں، اور برائی کے اڈوں پہ، وہاں پر لوگ جو ہے جا رہے ہیں، بھیڑ لگی ہوئی ہے، اور پیسہ دے دے کے وہاں جہنم خرید رہے ہیں۔ اس کے مقابل میں مساجد ہیں جہاں جنت ملتی ہے، جہاں پر نماز پڑھنے سے وہاں پر فری میں، کوئی کرایہ نہیں لگتا، کچھ نہیں لگتا، وہاں اتنی بھیڑ نہیں ہے۔ جتنی کھیل کے میدانوں میں، جتنی سنیما ہالوں میں، جتنی لہو و لعب کی جگہ ہیں، وہاں پر جتنی بھیڑ ہے، وہاں لوگ بھاگے جا رہے ہیں، وہاں لوگ بھاگے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ اپنی خواہشات کو، اپنی رغبات کو پورا کرنے کے لیے۔ آپ دیکھیں گے کہ نقصان دہ چیزیں جو ہم جانتے ہیں کہ یہ چیز نقصان پہنچانے والی ہے، پھر بھی لوگ اس کو نہیں چھوڑتے۔ بیڑی، سگریٹ، تمباکو وغیرہ پر لکھا رہتا ہے کہ اس سے جان کے لیے خطرہ ہے، اس سے کینسر ہو سکتا ہے، اس کے باوجود بھی لوگ ان کو دھڑلے سے پی رہے ہیں، اور بڑی تعداد میں لوگ ان کا استعمال کر رہے ہیں۔ تو شہوت کیوں کر رہے ہیں اس کا استعمال؟ پتہ ہے یہ نقصان دہ ہے، پھر بھی کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ چاہت، ان کی رغبت، ان کی شہوتیں اس کو ان کے استعمال کرنے پہ مجبور کر رہی ہیں، وہ اپنی شہوتوں کے غلام بن گئے ہیں۔ تو جہنم کو ایسی چیزوں سے گھیر دیا گیا ہے جو انسان چاہتا ہے۔ اب جہنم سے کیسے بچا جائے گا؟
جو اپنی شہوتوں پر قابو پا لے گا، جو اپنی خواہشات پہ قابو پا لے گا، کنٹرول کر لے گا، جو اپنی خواہشات کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے تابع کر دے گا، وہ جہنم سے بچ جائے گا۔ اس کے مقابل میں جنت مکارہ سے گھیر دی گئی ہے۔ جنت مکارہ یعنی مشکل چیزوں سے یا ناپسندیدہ چیزوں سے۔ ناپسندیدہ کس معنی میں؟ کہ انسانی نفس کو وہ چیزیں گرا گزرتی ہیں، جیسے مال میں سے صدقہ کرنا، مال کسی اور کو دینا، اپنا مال کسی اور کے لیے دینا۔ اب جن کو صدقہ کرنے میں لذت آتی ہے، مزہ آتا ہے، عادت ہو گئی، ان کی کوئی بات نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگ آپ دیکھیں گے اپنے مال کی زکوٰۃ، فرض زکوٰۃ نہیں نکالتے، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، فرض زکوٰۃ۔ تو مال نکالتے ہوئے انہیں مشکل محسوس ہوتی ہے، انہیں کہ دل تنگ ہوتا ہے، صدقہ نہیں کرتے، برائی میں خرچ کریں گے، لیکن اللہ کے راستے میں، خیر کے راستے میں، غریبوں کے لیے خرچ کرنے میں ان کی جان نکلتی ہے۔ ایسے ہی نماز پڑھتے ہوئے، نماز پڑھنے کے لیے انہیں بلاؤ، مسلمان، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، بہت مشکل ہے، وقت نہیں ملتا، پڑھ نہیں پاتا، طاقت نہیں میرے اندر، نماز نہیں پڑھ پاتے۔ نماز جیسی عظیم عبادت، اتنی اچھی چیز، وہ بھی ان کے لیے بہت مشکل لگتی ہے۔ سردی میں ٹھنڈ سے ڈرتے ہیں، گرمی میں گرمی سے ڈرتے ہیں، برسات میں برسات سے ڈرتے ہیں، اور نماز جیسی عظیم اتنی فضیلت کی چیز اس کو نہیں پڑھتے۔ ایسے ہی ساری نیکیاں ہیں، جہاد ہے، جہاد میں موت سے ڈرتے ہیں، مال کے خرچ ہونے سے ڈرتے ہیں، تو مشکل چیز، تو ایسے جو اچھی چیز ہے جنت حاصل کرنے کے لیے یہ مشکل کام کرنے پڑیں گے۔ تو جنت ان مشکل کاموں سے گھری ہوئی ہے۔ مطلب مشکل کاموں سے گھری ہوئی ہے، مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ مشکل کام کرو گے تو جنت ملے گی، ایسے نہیں بیٹھے بیٹھے جنت مل جائے گی۔ جنت پانے کے لیے، جنت حاصل کرنے کے لیے ان مشکل کاموں سے گزرنا پڑے گا۔ مشکلات کے وقت صبر و تحمل سے کام لینا پڑے گا۔ نماز کا وقت ہو جائے گا تو نیند کی قربانی دینی پڑے گی، چاہے کتنی بھی اچھی میٹھی نیند آ رہی ہو، اذان ہو گئی، حی علی الصلاۃ، مؤذن نے کہا حی علی الفلاح، مؤذن کی پکار پر لبیک کہنا پڑے گا، اور اپنی ساری ضرورتیں ایک طرف رکھنی پڑیں گی۔ اپنی نیند کی قربانی، اپنی ضروریات، اپنی تجارت، اپنا کاروبار، اپنا سارا کام سب ٹھپ کرنا پڑے گا۔ اب رک جاؤ اپنے کام سے، اللہ کا بلاوا بلا رہا ہے، اللہ کی طرف چلو، مسجد جانا ہے۔ ایسے ہی سارے کام ہیں جن کا اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے، ان کو کرنا، گرچہ کہ وہ ہمیں، ہمارے نفس کو ناگوار گزرے، اچھا نہ لگے، پھر بھی ہم کو کرنے ہیں۔ سخت پیاس لگی ہے، سخت گرمی کا موسم ہے، رمضان کا مہینہ آ گیا، اللہ کا حکم ہے، اس لیے روزہ رکھنا ہے، اللہ کا حکم ہے، مشکل کام ہے، یہی ایسے جنت کو گھیر رکھا ہے ان مشکل کاموں نے۔ لیکن یہ مشکل کام جو ہے آسان ہو جاتے ہیں، اگر کوئی ان کو مشکل نہ سمجھے، ان کو آسان سمجھ لے تو اس کے لیے یہ آسان ہو جاتے ہیں، مشکل نہیں ہے، لیکن جو ان کو مشکل سمجھتے ہیں ان کے لیے یہ مشکل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ گرچہ کہ جن لوگوں کے لیے آسان کام بھی آسان ہو جاتا ہے، اللہ ان کا اور امتحان لیتا ہے، ان کو کسی اور مصیبت میں ڈالتا ہے، کوئی ان کے اوپر خارجی کوئی پریشانی آ جاتی ہے، تو ایسے وقت میں اللہ ان کا امتحان لیتا ہے۔ اس وقت کیا کرنا ہے؟ صبر و تحمل سے کام لینا ہے ایک مومن کو۔ تو غرض یہ کہ جنت اور جہنم دونوں کو گھیر دیا گیا ہے۔ اس یہاں پر حدیث بہت مختصر ہے، ایک حدیث یہ تفصیل سے جہاں پر ہے، وہاں پر ایک اللہ رب العالمین نے جب جنت کو پیدا کیا تو جبریل امین کو بھیجا، جاؤ دیکھ آؤ جنت کیسی ہے۔ جبریل امین گئے، جنت دیکھ کے آئے اور کہا کہ جنت تو ایسی ہے کہ جو بھی جنت کو دیکھ لے اور اس کو سن لے، وہ جنت میں جائے بغیر نہیں رہے گا، وہ پوری کوشش کرے گا جنت میں جانے کی۔ پھر اللہ رب العالمین نے جنت کو مکارہ سے گھیر دیا اور پھر بھیجا جبریل کو، جاؤ اب جا کے دیکھو۔ کہا کہ اللہ تعالیٰ جنت کو حاصل کرنا تو بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، اس کو مکارہ سے گھیر دیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جہنم کو پیدا کیا اور جبریل کو بھیجا، جاؤ دیکھو جہنم کیسی ہے۔ جبریل علیہ السلام دیکھ کے کہا کہ اللہ تعالیٰ جہنم بہت خطرناک ہے، جو بھی اس کے بارے میں سنے گا کوئی اس میں نہیں جائے گا، اس سے بچنے کی کوشش کرے گا۔ اللہ رب العالمین نے جہنم کو شہوات سے، دنیا کی رنگینیوں سے، چمک دمک سے گھیر دیا۔ اس کے بعد بھیجا جبریل کو، جاؤ دیکھ کے آؤ اب جہنم کو۔ جبریل امین دیکھ کے آئے اور کہا اللہ تعالیٰ اس میں تو ہر کوئی داخل ہو جائے گا،
ہر کوئی جو ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، اس کی چمک دمک، اس کی خوبصورتی کے سامنے ہر کوئی فدا ہو جائے گا۔ تو یہ دنیا جو ہے یہ بہت ہی خوبصورت، اس کی چمک دمک میں لوگ جو ہے گم ہو جاتے ہیں اور اسی کو وہ حقیقت سمجھ لیتے ہیں، اس دنیا کی چمک دمک کو ہمیشگی کی دنیا سمجھ لیتے ہیں، اور جو حقیقی اور نہ ختم ہونے والی اور جو ہے دوام کی جو زندگی ہے اس کو لوگ بھول جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں عزیزوں، جنت اور جہنم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ہمارے لیے رہنمائی کر دی ہے کہ جہنم کو شہوات سے گھیر دیا گیا ہے اور جنت کو مکارے کے ذریعے گھیر دیا گیا ہے۔ راستہ تمہارے سامنے دونوں ہیں، جو راستہ تم کو اپنانا ہے اپنا لو۔ جنت کے راستے پر چلنے کے لیے مصیبت اور پریشانیاں جھیلنی پڑیں گی، اچھی چیز ایسے نہیں ملتی ہے، اس کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے۔ اور اگر تم وقتی طور پر مزہ لینا چاہتے ہو، وقتی طور پر ظاہری دنیا کی ناز و نعمت سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو دنیا میں فائدہ اٹھا لو، لیکن آخرت میں پھر ہمیشہ کی جو زندگی ہے اس میں نقصان اٹھانا پڑے گا۔ بہرحال حدیث سے ہمیں جنت اور جہنم کا اوصاف معلوم ہوئے، اس کا طریقہ معلوم ہوا کہ اس کو ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں، اور دنیا کی بے رغبتی اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوئی۔ اگلی حدیث دیکھیں گے، وَعَنْهُ قَالَ، اور انہی سے روایت ہے۔ مؤلف کہہ رہے ہیں کہ یہ آگے جو روایت ہے یہ بھی گزشتہ راوی سے مروی ہے، یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی سے یہ بھی مروی ہے۔ اختصار کے لیے نام ذکر نہیں کرتے، صرف عنہ کہہ دیتے ہیں، اور انہی سے یہ روایت بھی مروی ہے۔ قال، وہ کہتے ہیں، کون کہتے ہیں؟ کون کہتے ہیں؟ ابو ہریرہ۔ حسن، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تعیس عبد الدینار وعبد الدرہم وعبد الخمیسۃ ان اعطی رضی وان لم یعطى سخط، تعیس وانتکس۔ تعیسہ یہ کلمہ جو ہے بد دعا کے لیے، بربادی کے لیے اس معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ عبد الدینار، دینار کا غلام، دینار کا بندہ۔ عبد الدرہم، درہم کا بندہ، درہم کا غلام۔ عبد الخمیسہ، خمیسہ کا غلام، خمیسہ چادر کو بولتے ہیں، قسم کا کپڑا ہے، کپڑے کا غلام مطلب مال و دولت، کپڑے کا غلام ہر وقت جو ہے کپڑے اور اس کے بناؤ سنگار اور اس میں لگا رہتا ہے، اس کے لیے اللہ اس کے رسول کے فرامین کی پرواہ نہیں کرتا، بس کپڑا چاہیے فیشن کے حساب سے، چاہے ٹخنے سے نیچے ہو، چاہے چست ہو، چاہے پھٹا ہو، چاہے کیسا بھی ہو، چاہے شرمگاہ دکھ رہی ہو، بس ایسا کپڑا ہونا چاہیے اس کو، فیشن والا۔ تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تعیس عبد الدینار وعبد الدرہم وعبد الخمیسہ، دینار اور درہم اور خمیسہ کے غلام برباد ہو گئے۔ تعیسہ مطلب برباد ہو گئے، عبد الدینار، دینار کا بندہ، درہم کا بندہ، خمیسہ کا بندہ۔ مطلب کیا ہوا ان کا بندہ؟ عبد الدینار، دینار کا بندہ، درہم کا بندہ، کیا مطلب؟ ان کا غلام، مطلب جس کو ہر وقت دینار و درہم، روپے پیسے کو حاصل کرنے کی حرص لگی رہتی ہے، بس پیسہ چاہیے کہیں سے بھی ملے، حلال طریقے سے، حرام طریقے سے، چوری کر کے، ڈکیتی کر کے، دھوکہ دے کے، رشوت لے کے، سود لے کے، کیسے بھی بس مال چاہیے۔ تو ایسے لوگ ہلاک ہوئے، برباد ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا فرمائی ہے۔ تو ان کو دینار و درہم کا غلام کہا ہے، چونکہ یہ ان کی عبادت کرتے ہیں، گویا کی دینار و درہم، روپے پیسے کی یہ عبادت کرتے ہیں، اسی کے لیے جیتے ہیں، اسی کے لیے مرتے ہیں۔ اور آج کل کیا لوگوں میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو حقیقت میں پیسوں کی پوجا کرتے ہیں۔ ہندوؤں میں ایسے لوگ ہیں جو روپے پیسے کو رکھ دیتے سامنے، پھر اس کی پوجا کرتے ہیں۔ تو یہ تو بالکل عبد الدینار اور عبد الدرہم ہے۔ اور اس سے اور وسیع معنی یہ ہے کہ جو بھی آدمی روپے پیسے کی حرص میں لگا رہے اور یہ پرواہ نہ کرے کہ یہ حرام ہے حلال ہے، بس پیسہ چاہیے کہیں سے بھی ملے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ یہ پیسہ حرام کا ہے کہ حلال کا ہے، بس پیسہ حاصل کرنے کی فکر ہے، تو یہ بھی دینار و درہم کا غلام ہے، دینار و درہم کا بندہ ہے۔ بندہ یعنی بندگی کرنے والا، گویا کہ اس کی بندگی کر رہا، اس کی عبادت کر رہا ہے۔ عبد الخمیسہ، چادر،
کپڑے کا غلام، کپڑے کا بندہ، بس کپڑا اس کو چاہیے، اچھا کپڑا، اچھا فیشن. یہ نہیں دیکھے گا کہ کپڑا خلاف شرع ہے، یہ کپڑا ٹکنے سے نیچے جا رہا ہے، یہ کپڑا جو ہے چست ہے، یہ کپڑا عورتوں کے مشابہ ہے، یہ کپڑا عورت پر ایک مردوں کے مشابہ ہے، یہ کپڑا باریک ہے. وہ سب نہیں دیکھتے، بس کپڑا فیشن کے حساب سے چاہیے اس کو. کتنے کپڑے ہیں آج کل، اس چیز کو آپ بہت مشاہدے میں تجربے کے ساتھ اس زمانے میں دیکھ سکتے ہیں. کتنے ایسے نوجوان ہیں جو مارکیٹ سے نئے کپڑے ایسے خریدتے ہیں جو پھٹے رہتے ہیں، ان کے گھٹنوں سے پینٹ پھٹی رہتی ہے، یہاں تک کہ ران سے پھٹی ہوتی ہے، اس کے جسم کا اندر کا حصہ ران نظر آتی ہے. ایسے کپڑوں کو بازار سے مہنگے پیسوں میں خریدتے ہیں. اس قدر عقل ان کی جاتی رہی کہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس میں شرمگاہ بھی نظر آ رہی ہے، ایسے کپڑوں کو ہم فیشن کے نام پر کیوں خریدیں. بہرحال یہ کپڑوں کے غلام ہیں، روپے پیسوں کے غلام ہیں، ان کے لیے بربادی لکھی گئی ہے. دونوں سب فون پہ نہیں، 98 والے پہ شروع میں 98، ہاں وہ 981384 ہے. اچھا، ان اوتیا، یہ عبد الدینار عبد الدرہم ہے، جو ان کو اگر دیا جاتا ہے مال، ان کو مال ملے تو رضیہ، خوش ہو جاتے ہیں. آپ سے مال لینا ہو کوئی ضرورت تو بس ان کو مال ملے رضیہ، خوش ہوتے ہیں. وَإِن لَمْ يُعْطَ، مال نہ دیا جائے سخط، ناراض ہو جاتے ہیں. اگر ان کو مال نہیں ملتا تو اللہ سے ناراض ہو جاتے ہیں، اللہ کیوں مجھے مال نہیں دے رہا، اللہ کیوں میرے تجارت میں نقصان کر رہا، تو اللہ ہی سے ناراض ہو جاتے ہیں، لوگوں سے ناراض ہو جاتے ہیں. بس مال چاہیے ان کو، مال ملتا رہے تو بس خوش ہوتے رہیں گے. ان کو بس چگا مال کا ہے، دولت کا انہیں چگا ملنا چاہیے اور ان کو کھانے کے لیے ملنا چاہیے، بس تب خوش رہتے ہیں. تعیس وانتکسا، ایسے لوگ برباد ہوئے، وانتکسا، ذلیل ہوئے، رسوا ہوئے. یا یہ کہ ان کے لیے بد دعا، ایسے لوگ برباد ہوں اور ذلیل ہوں، ایسے لوگ جو دینار و درہم کے غلام ہیں. وَإِذَا شِيكَ فَلَا أُنْتُقِشَ. وَإِذَا شِيكَ، شیکا شوک سے ہے، شوک من کانٹا. جب ان کو کانٹا لگ جائے، ایسے لوگوں کو کانٹا چبھ جائے، فلا انتقش، ان کا کانٹا نہ نکالا جائے. فلا انتقش، فلا انتقش، نیچے حاشیے میں آپ دیکھیں گے 4 نمبر حاشیے میں، ادھر اے لا يقدر علی اخراجہ، اس کو اس کا کانٹا نہ نکالا جائے، اس کے لیے بد دعا ہے گویا کہ. اس کو اگر کانٹا لگ جائے، کچھ مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، ایسے لوگوں کی مدد نہیں کرنی چاہیے. ایسے لوگ جو ہے جو دینار و درہم کے غلام ہیں، ایسے لوگوں کی مدد نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ان کے خلاف، ان کے برخلاف جو اچھے لوگ ہیں ان کی مدد کرنی چاہیے، جن کا ذکر آگے آ رہا ہے. اس کے مقابلے میں یہ دینار و درہم کا غلام، اس کے مقابلے میں اچھا غلام، اللہ کا غلام، اللہ کا بندہ. طوبیٰ لعبد آخذ بعنان فرسہ فی سبیل اللہ، خوشخبری ہے. فلا انتقشا، اس کا کانٹا نہ نکالا جائے. اگر اس کو کانٹا لگ جائے، وَإِذَا شِيكَ، اگر کانٹا اس کو چبھ جائے، کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے، مطلب فلا انتقشا، اس کا کانٹا نہ نکالا جائے، مطلب اس کی مدد نہ کی جائے. وہ اس کو یعنی اللہ اس کو طاقت نہ دے، گویا کہ یہ بھی بد دعا ہے اور ایک طرح سے خبر ہے کہ ایسے لوگوں کی مدد نہ کرو، کیونکہ برائی کی اس کی مدد کرو گے تو اور برائی کرے گا. تو ایسے لوگوں کو سزا ملتی رہے تو کوئی بات نہیں ہے. طوبیٰ لعبد، طوبیٰ خوشخبری ہے کس کے لیے؟ لعبد، اس بندے کے لیے، آخذ بعنان فرسہ، جو اپنے گھوڑے کی لگام تھامے ہوئے ہیں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. ہر وقت اپنے گھوڑے کی لگام تھامے ہوئے کہ جب موقع ملے اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکل جائے. مطلب ہر وقت اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے لیے جو بندہ تیار رہتا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ مال ملے گا تو جائیں گے، دنیا کی دولت اور اس کی پرواہ نہیں کرتا، بلکہ اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے لیے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے. ایسے بندے کے لیے خوشخبری ہے. اشراسہ، اس کا سر یعنی اس کے بال پراگندہ ہیں، کوئی پرواہ نہیں، بال پراگندہ، کوئی بات نہیں، اللہ کی اطاعت ہونی چاہیے ہر حال میں. مغبرۃ قدماہ،
اس کے دونوں قدم خاک آلود ہیں، غرد آلود ہیں، گرد و غبار اس کے پیروں پہ پڑی، کوئی پرواہ نہیں، لیکن رب کی اطاعت ہونی چاہیے ہر حال میں۔ ان کان فی الحراست کان فی الحراسہ، اگر یہ بندہ حراست میں ہے تو حراست ہی میں رہے گا، مطلب اگر اس کو چوکی داری میں کسی چیز کی نگرانی پہ معمور کر دیا کہ اس کام کی تمہیں نگرانی کرنی ہے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، کان فی الحراست، وہ اسی کی حراست میں، اسی کی نگرانی میں، اس کی چوکی داری میں، اسی کی حفاظت میں لگا رہے گا۔ جو کام اس کو سونپا گیا ہے، جس کام کی ذمہ داری اس کو سونپی گئی ہے، اس کام کی ذمہ داری میں وہ رہے گا۔ وَإِن كَانَ فِي السَّاقَةِ، ساقہ کا معنی نیچے 5 نمبر حاشے میں آپ دیکھیں گے مؤخرۃ الجیش، 5 نمبر دیکھیں گے، یہ مؤخرۃ الجیش یعنی لشکر کا آخری حصہ، آخری دستہ کہہ سکتے ہیں، لشکر فوج کا آخری دستہ۔ وَإِن كَانَ فِي السَّاقَةِ، یہ مومن آدمی، یہ مجاہد، اگر اس کو آپ فوج کے آخری دستے میں بھی رکھیں گے، پیچھے رکھیں گے بالکل، تو وہیں پر رہے گا، کان فی الساقۃ، تو یہ ساقہ آخری دستے میں رہے گا، وہیں سے اپنے فرائض کو نبھاتا رہے گا، اپنی ذمہ داری پوری کرتا رہے گا۔ اتنا ان استأذنا، یہ غریب ہے، مال وال اس کے پاس نہیں ہے، اس کی اتنی حیثیت نہیں ہے معاشرے سماج میں، اگر یہ اجازت طلب کرے لم یؤذن لہ، اس کے لیے اجازت نہیں دی جاتی۔ یعنی ان استأذنا، اگر یہ لوگ آئے بڑے لوگوں کی مجلس میں آنے کی اجازت طلب کرے لم یؤذن لہ، اس کو اجازت نہیں دی جاتی، کیوں؟ اس لیے کہ غریب ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، دولت نہیں، مال نہیں ہے۔ وَإِن شُفِّیَ لَمْ یُشَفَّیٰ، اور اگر وہ سفارش کرے تو اس کی سفارش قبول نہیں کی جاتی۔ اگر یہ آدمی، یہ مجاہد اللہ کا مطیع فرما بردار، اس کے پاس مال پیسہ دولت نہیں ہے، لیکن سفارش کرے کسی کے مسئلے میں تو اس کی سفارش قبول نہیں کی جاتی، کیوں؟ اس لیے کہ معاشرے سماج میں اس کی زیادہ حیثیت نہیں ہے، کیونکہ روپیہ پیسہ والا نہیں ہے، کیونکہ معاشرے سماج میں لوگ اسی کو بڑا سمجھتے ہیں، اس کے پاس روپیہ پیسہ ہے۔ لیکن توبہ اس کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی ہے جنت کی، یہ آدمی گرچہ لوگوں کی نگاہوں میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن اللہ کی نگاہ میں اس کی بہت عظیم حیثیت ہے، اس کا مقام بہت اونچا ہے۔ اس حدیث سے ہمیں 2 قسم کے لوگوں کی بات تفصیل معلوم ہوئی۔ کچھ وہ لوگ ہیں جو دینار و درہم، روپے پیسے کے غلام ہیں، بس روپے پیسے چاہیے ان کو، اور دوسرا وہ ہے انہیں روپے پیسے کی پرواہ نہیں، انہیں اپنے رب کو راضی کرنے کی فکر لگی رہتی ہے، اور چاہے ان کے بال پراگندہ ہوں، چاہے ان کے قدم گرد آلود ہوں، جس کام پہ انہیں معمور کیا جاتا ہے اس کام پر وہ لگے رہتے ہیں۔ اگلی حدیث دیکھیں گے، وَعَنْ أَبِي سعید الخدری رضی اللہ عنہ، ابو سعید رضی اللہ عنہ، ان کا نام کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا نام کسی کو یاد ہے؟ سعد بن مالک بن سنان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان مما اخاف علیکم من بعد ما یفتح علیکم من زہرۃ الدنیا وزینتها، ان یقینا، مما اس سے جس سے میں تم پر ڈرتا ہوں، من بعد میرے بعد، وہ کیا ہے؟ ما یفتح علیکم من زہرۃ الدنیا وزینتها، یہ وہ چیز ہے جو تم پر دنیا کی رنگینیاں، دنیا کی رونق، دنیا کی زینت تم پر کھول دی جائے، تمہارے لیے کھول دی جائے، مطلب تمہارے لیے وافر مقدار میں آ جائے، مجھے اس چیز کا ڈر ہے۔ ان مما اخاف علیکم من بعدی، مجھے میرے بعد تم پر جو ڈر ہے، اندیشہ ہے، وہ کس چیز کا ڈر ہے؟ وہ ڈر اس چیز کا ہے کہ کہیں دنیا کی رنگینیاں، دنیا کی مال و متاع، دنیا کی زینت، دنیا تمہارے سامنے نہ کھول دی جائے۔ دنیا جب کھلتی ہے، دنیا کا ساز و سامان، ناز و نعمت جب آتی ہے، بندہ اپنے رب سے دور ہو جاتا ہے، عام طور پر عموماً آپ دیکھیں گے جب دولت آتی ہے تو لوگ رب کے نافرمان ہونے لگتے ہیں، رب کی نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں، عیش و عیاشی کرنے لگتے ہیں، ایسا عام طور پہ ہوتا ہے۔
تو اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہیں ایسا نہ، مجھے اس چیز کا ڈر ہے کہ میرے بعد تمہارے لیے دنیا فتح کر دی جائے، دنیا کھول دی جائے، دنیا کا ساری ناز و نعمت تمہارے سامنے آ جائیں، تو پھر کہیں تم نافرمانی نہ کرنے لگو، اس لیے مجھے یہ اندیشہ ہے۔ فقال رجل یا رسول اللہ، ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول، او یاتی الخیر بالشر، کیا خیر یہ شر کو لے کے آتی ہے؟ کیا خیر شر کو لے کے آتا ہے؟ یہ تو دنیا کا زہر، دنیا کا رونق زینت، یہ ایک مطلب اچھی چیز ہے، تو کیا اس سے شر آئے گا، اس سے برائی آئے گی؟ اگر دنیا ہمارے سامنے فتح ہوتی ہے، دنیا کو ہم فتح کرتے ہیں، تو کیا اس میں کوئی شر ہے، اس میں بھی کوئی برائی ہے؟ اس خیر میں، دنیا کو فتح کرنا، اور تو یہ تو خیر ہے، تو کیا اس خیر میں بھی کوئی شر ہے؟ کیا یہ خیر کوئی شر لے کے آئے گا؟ فسکتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے خاموش رہے، ان کا سوال سن کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، وحی کا انتظار کرتے رہے کہ اللہ اس کے سوال کا کیا جواب دیتا ہے۔ حتی ظننا انہ ینزل علیہ، یہاں تک کہ ہم نے گمان کیا کہ آپ کے اوپر وحی نازل کی جائے گی، ان ینزل علیہ، کہ آپ کے اوپر وحی نازل کی جائے گی۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ ہم لوگ بالکل ایک دم خاموش ہو گئے، گویا ہمارے سروں پر پرندہ بیٹھا، بالکل خاموش، اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے رہے، اور ہم کو یہ محسوس ہوا، ایسا احساس ہوا کہ آپ کے اوپر وحی نازل ہو رہی ہے۔ فمسح عنہ الرحضاء، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر سے پسینوں کو پونچھا۔ وحی جب نازل ہوتی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پسینہ آ جاتا تھا، یہاں پر 6 نمبر پہ آپ دیکھیں گے عرق ہے، یعنی پسینہ، رحضاء میں نا پسینہ، تو آپ کے اوپر چہرے پہ پسینہ آ جاتا تھا وحی کی شدت کی وجہ سے۔ تو فمسح عنہ الرحضاء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے سے پسینوں کو صاف کیا، پھر آپ نے فرمایا وقال این السائل، یہ سوال کرنے والا کدھر گیا، کہاں ہے ابھی جو سوال کر رہا تھا، او یاتی الخیر بالشر، تو آپ نے یہ سوال کیا این السائل وکأنہ حمدہ، گویا کہ آپ نے اس کے سوال کی تعریف کی ہے، اس کو اچھا بتایا کہ اس نے اچھا سوال کیا ہے، اس کے اچھے اس سوال کی وجہ سے دیکھو یہ ایک اچھی بات معلوم ہو گئی۔ فقال، پھر آپ نے فرمایا انہ لا یاتی الخیر بالشر، خیر جو ہے، یقیناً خیر برائی کو نہیں لاتا ہے، خیر تو خیر کو لاتا ہے، برائی کو نہیں لاتا ہے، لیکن لوگ اس خیر کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں اور شر میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ مال ملتا ہے لوگوں کو، اب اس کی زکوٰۃ نہیں نکالتے، صدقہ خیرات نہیں کرتے، اس کو کسی پر ظلم و زیادتی پہ خرچ کرتے ہیں، رشوت پہ خرچ کرتے ہیں، سود پہ خرچ کرتے ہیں وغیرہ، تو خیر ہے وہ مال، لیکن اس کو صحیح نہ خرچ کرنے کی وجہ سے ان کے لیے شر بن جاتا ہے۔ تو فرمایا خیر وہ برائی کو تو نہیں لاتا ہے، لیکن ہوتا کیا ہے، وَإِنَّ مِمَّا يَنبُتُ الرَّبِيعُ، یا يُنبِتُ الرَّبِيعُ مَا يَقْتُلُ حَبَةً أَوْ جُلِمْ، یقیناً مما ينبت الربیع، ربیع کا جو موسم ہے، موسم بہار ہے، برسات کا جو موسم آتا ہے جس میں سرسبز و شادابی ہوتی ہے بہت زیادہ، تو ربیع کا موسم، موسم بہار جو اگاتا ہے، ما یقتل حبۃ او یلم، جو کہ قتل کر دیتا ہے جانوروں کو، حبتن، حبت یعنی افارے کے ذریعے، حبت بولتے ہیں کہ جانور اتنا کھا لے کہ اس کے زیادہ کھانے کی وجہ سے پیٹ میں حبت ہو جائے، مطلب افارہ ہو جائے، پیٹ پھول جائے، اتڑیاں اس کی پھول جائیں اور وہ بیمار ہو جائے، مر جائے۔ او یلم، او یلم، یلم یعنی یقرب، یلم کا مطلب یقرب یا یقتل، یا تو وہ قتل ہو جائے، ہلاک ہو جائے، یا یہ کہ ہلاک ہونے کے قریب ہو جائے، ہلاک ہونے کے قریب ہو جائے۔ تو موسم بہار اتنا اچھا موسم آتا ہے، اس میں، اس اچھے موسم میں کچھ جانور پورا کھاتے ادھر سے ادھر اور کھا کر کے ہلاک ہو جاتے ہیں، الا، مگر آکلۃ الخضر، مگر جو جانور کھاتا ہے اچھا جو سرسبز و شاداب گھاس ہوتی ہے، ہری گھاس، اس کو جو کھاتا ہے تو وہ بیمار نہیں ہوتا، لیکن ہری گھاس جب وہ پیلی میں تبدیل ہو جاتی ہے، اس کا رنگ بدل جاتا ہے، اور ہری گھاس کے علاوہ ادھر ادھر اور طرح طرح کی جو گھاس ہوتی ہے جو سب کو جانور کھاتا ہے، تو زیادہ کھا کے وہ
جو ہے زیادہ نقصان ہو جاتا ہے، اس کو بیمار ہو جاتا ہے۔ لیکن جو جانور اس میں سے صاف ستھری گھاس کھاتا ہے یا ہری گھاس کھاتا ہے، بس اتنی کھاتا ہے جتنی اس کو ضرورت ہے، زیادہ نہیں کھاتا، تو اس کو آسانی سے ہضم ہو جاتا ہے، اس کو نقصان نہیں ہوتا۔ الا مگر آکلۃ الخضری، جی پیچھے سے پہلے وَإِنَّ مِمَّا، ابھی کرتا ہوں، یہ یہاں تک تھوڑا ہو جائے۔ الا آکلۃ الخضری، مگر سرسبز و سادابی کھانے والا جانور، اکلت وہ کھاتا ہے، حتی امتدت خاصرتہ، یہاں تک کہ اس کے خاصرہ یعنی اس کا معدہ بھر جاتا ہے، معدہ بھر گیا اب وہ رک جاتا ہے، اب نہیں کھاتا۔ استقبلت عین الشمسی، سورج کی طرف جو ہے رک کر کے بیٹھ جاتا ہے، جگالی کرتا ہے، فصلتت، پھر وہ جگالی کرتے کرتے اس کا گھاس پھوس کھانا پینا ہضم ہو جاتا ہے۔ سلطت مطلب وہ پھر گوبر کرتا ہے، وہ بالت اور پیشاب کرتا ہے، ثم عادت، پھر لوٹتا ہے، فاکلت، پھر کھاتا ہے۔ تو یہ تو اچھا ہے یہ جانور، لیکن جو زیادہ کھا لیتا ہے تو وہ ہلاک ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ دیکھیں گے پھر سے، وَإِنَّ مِمَّا يُنبِتُ الرَّبِيعُ مَا يَقْتُلُ حَبَةً أَوْ يُلِمْ، یقیناً وہ جو ربیع کا موسم سرسبز و سادابی اگاتا ہے، بعض روایتوں میں یہاں پر ہے ان مما ينبت جانب الربیع، جانب الربیع، ربیع یعنی ایک نہر کا، چھوٹی نہر کا نام ہے، نہر کے کنارے پر جو گھاس پھوس اگتی ہے وہ قتل کر دیتی ہے، جو بھی جانور اس کو کھاتے ہیں، زیادہ کھا لیتے ہیں تو جانور اس کی وجہ سے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ ایک معنی یہ بھی ہے، لیکن یہاں پر جانب کا ذکر نہیں ہے۔ تو وَإِنَّ مِمَّا يُنبِتُ الرَّبِيعُ، ربیع کا جو موسم آتا ہے، موسم بہار، تو آپ دیکھیں گے اس میں گھاس پھوس سرسبز و سادابی زمین سے جو طرح طرح کی گھاسیں اگ آتی ہیں، تو اس میں ما یقتل، اس میں جو گھاس پھوس ہوتی ہے جو کہ قتل کر دیتی ہے جانوروں کو، کھانے والے اس کے چرنے والے جانوروں کو، حبتن، حبت یہ تمیز ہے، حبت کے طور پر یعنی افارہ کہہ سکتے ہیں اس کو، اس کا پیٹ پھول جاتا ہے زیادہ کھانے کی وجہ سے، انتفاخہ، نیچے دیکھیں گے 8 نمبر حاشیے میں، الحبت انتفاخ البطن، پیٹ کا پھول جانا۔ 7 نمبر حاشیے میں الحبت انتفاخ البطن من الامتلاء، بھر جانے کی وجہ سے، والحبت الہلاک، حبت مطلب اس کا خلاصہ کیا ہے، ہلاکت کے معنی میں، بربادی کے معنی میں۔ تو ما یقتل حبتن، جو پیٹ پھولنے کی وجہ سے ہلاک ہو جاتا ہے، قتل ہو جاتا ہے، او یلم، یا ہلاک کے قریب ہو جاتا ہے، ہلاک نہیں ہوتا مطلب بیمار ہو جاتا ہے، بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ تو یہ گھاس پھوس جو اتنی سرسبز و سادہ بھی اس کو دیکھی ہے، اس کو کھا کر کے وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ تو مطلب جو کنٹرول نہیں کرتا نفس پر، زیادہ سے زیادہ جمع کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس میں وہ اپنے آپ کو ہلاک کر لیتا ہے۔ لیکن اس کے برخلاف دوسرا ہے جو جتنا مل گیا اسی پہ کفایہ کر لیا، اسی سے خوش ہے، اور حرص نہیں ہے اس کو اور زیادہ ادھر سے ادھر حاصل کرنے کی۔ تو یہ جو جانور ہے، 2 مثالیں یہاں پر بیان ہوئی ہیں۔ ایک تو پہلی مثال یہ اس آدمی کی ہے، حاضری تو ہو چکی ہے، یہ تھوڑا سا اس کو مکمل کر لیتے ہیں، باقی جو بچے گا انشاءاللہ اگلے درس میں کر لیں گے۔ تو اس میں 2 لوگوں کی مثال ہے، ایک تو وہ آدمی جو دنیا کے مال کو جمع کرتا ہے، اس کی مثال اس سے دی گئی، وہ جانور جو خوب کھاتا ہے، اور دوسری مثال اس آدمی کی جس کو تھوڑا ملا اسی پر اکتفا کیا، اس کا وہ ہضم ہو جاتا ہے، جو تھوڑا کھاتا ہے، زیادہ کھانے والے کا ہضم نہیں ہوتا ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھیں گے وَإِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِيرَةٌ حُلْوَةٌ، یقیناً یہ مال سرسبز و ساداب میٹھا ہے، فَمَنْ أَخَذَهُ بِحَقِّهِ، جس نے اس مال کو اس کے حق کے ساتھ لیا، وَوَضَعَهُ فِي حَقِّهِ، اور اس کے حق میں اس کو رکھا، مطلب جہاں اسے خرچ کرنے کی جگہ ہے وہاں خرچ کیا، فَنِعْمَ الْمَؤُونَةُ ہوا، تو وہ کیا ہی مددگار مال ہے۔ وَمَنْ أَخَذَهُ بِغَيْرِ حَقِّهِ، اور جس نے مال کو اس کے بغیر حق کے لیا، ناجائز طریقے سے حاصل کیا، كَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ، تو یہ اس شخص کی طرح، اس جانور کی طرح جو کھاتا ہے آسودہ نہیں ہوتا، اس کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے۔ وَيَكُونُ شَهِيدًا عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اس کا یہ مال اس کے خلاف گواہ ہوگا قیامت کے دن، متفق علیہ، اس کا یہ مال اس کے خلاف گواہی دے گا جو لوگوں کا مال بغیر حق کے لے لیتا ہے اور ناجائز جگہوں پر اس کو خرچ کرتا ہے۔ ھذا صلی اللہ علیہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔